دو سجدوں کے درمیان مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ بس یار اب میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں، میرے معاملات بہتر ہی نہیں ہو رہے، شاید پوری زندگی میری ایسے ہی گزر جائے گی اور میں کبھی بھی مشکلات اور پریشانی سے باہر نہیں آ پاؤں گا، ہمیشہ رزق کی تنگ دستی دیکھوں گا، شاید میرے حالات کبھی بہتر نہ ہوں، شاید میں ہمیشہ قرضہ لے کر ہی اپنا گزارا کرتا رہوں گا۔ یقین مانیے کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، اسے حل نہیں مل رہا ہوتا، وہ پریشانیوں سے باہر آنا چاہتا ہے لیکن پریشانیوں سے باہر نہیں آ پاتا، اس کے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، یا تو وہ غلط راستے پر چلنے لگتا ہے یا پھر اسی ٹینشن میں رہ کر وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بیماریاں اسے جگڑ لیتی ہیں، پھر وہ زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ معاملات حل ہو جائے تو میری ان باتوں پر عمل کر لو، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے لازمی میری ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ معاملات زیادہ ہوتے ہیں جو دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ نماز نہیں پڑھتے اور وہ سجدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے، یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے رزق میں تنگی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا، سمجھیے گا اور نوٹ کر لیجیے گا، اور میں جو اس میں دعا بتاؤں گا وہ بھی آپ لوگوں نے نوٹ کر لینی ہے اور یاد کر لینی اچھے سے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ آپ یہ دیکھیے گا کیسے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، کیسے آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو توکل کرتا ہے، جو بھروسہ کرتا ہے، اسے بے حساب ملتا ہے، اور ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچتا بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں جاتی، وہاں سے مل جاتا ہے اسے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو ہیں، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی پریشانیوں کو اپنے اوپر لاد دیتے ہیں۔ ہماری پریشانیاں ہماری غلطیوں کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ مانتا ہوں آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مانتا ہوں آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، آپ یہ سب سے پہلے نوٹ کیجئے۔ اور اگر دل دکھا رہے ہیں تو آپ اللہ سے معافی مانگیے اور لوگوں کا دل دکھانا بند کیجئے۔ سب سے پہلے میں نے ان لوگوں کی بات کی جو نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، آگے میں سب کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو نماز پڑھتے بھی ہیں اور نہیں بھی پڑھتے، اور نماز پڑھ رہے پھر بھی مشکلات دور نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، اذیتوں سے باہر نہیں آ رہے، رزق کی تنگی سے باہر نہیں آ رہے، اور رزق کی فاقہ تنگ دستی ہے، صحت خراب ہو چکی ہے، صحت گرنے لگی ہے، سب کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے یہ بات کو سمجھ لینا ہے کہ اپنی غلطی کو سمجھیں کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اس کو نوٹ کریں، وہ غلطی کرنا چھوڑیں، اور اس کے بعد ایک عمل بتا رہا ہوں وہ لازمی کریں۔ یہ عمل بہت آسان ہے اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ یہ آج سے ہی شروع کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل آپ جو پڑھیں گے تو جیسے 2 رکعت نفل میں 4 سجدے ہوتے ہیں، چاروں سجدوں میں آپ نے ایک دعا بتا رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ بہت آسان سی اور چھوٹی سی دعا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ یاد بھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں بھی ہوگی۔ جنہیں یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیجئے، میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا، 2-3 بار آپ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس دعا کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے گا۔ میں بتاتا ہوں کون سی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ بھی کر رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں، ورحمنی یعنی کہ رحم بھی مانگ رہے ہیں، واہدنی ہدایت بھی مانگ رہے ہیں، عافیت بھی مانگ رہے، اور رزق میں برکت بھی مانگ رہے، رزق بھی مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے۔
تو یہ دعا کو یاد کر لیجئے، بہت آسان ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ جب 3 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ 3 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ چاروں سجدوں میں آپ نے یہ 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نماز ویسے جیسے کمپلیٹ ہوتی ہے ویسے ہی پڑھ لینی ہے آپ نے پوری نماز، یہ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے 12 تسبیح استغفار کی کرنی ہے، یعنی 1200 مرتبہ بھی ہو جائے گا اور 12 تسبیحات بھی ہو جائیں گی، وہ صحیح ہے؟ 12 تسبیح آپ جب استغفار کی کریں گے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنا جو بھی جائز مقاصد ہے اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ کوئی سا بھی مسئلہ، آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، آپ کے کوئی بھی اولاد نافرمان ہے، یا کوئی بھی مسئلے چل رہے ہیں آپ کے، اس کے لیے دعا مانگنی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ 21 دنوں میں انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہونے لگ جائیں گے۔ لیکن پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے دعا رو رو کر مانگنی، کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور یہ بات اچھے سے سمجھ لیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھیں گے اور خالی نفل پڑھ لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز آپ نے 5 ٹائم پڑھنی ہے، نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے، نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی۔ یہ عمل اسی وقت کام کرے گا جب آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ خیال رکھ۔ اور اگر آپ سونے پہ سہاگا، اگر آپ یہی عمل تہجد میں ادا کرتے ہیں، آپ تہجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، آپ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد یعنی نفل پڑھنے کے بعد آپ نے نفل میں جس طرح میں نے طریقہ بتایا وہی طریقہ آپ لوگوں نے اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بہت جلد کچھ ہی دنوں میں آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ کوئی سے بھی معاملات ہو، جیسے میں نے کہا صحت کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، اولاد نافرمانے، رشتے نہیں آ رہے، سارے مسئلے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے اس کے بعد استغفار کی 12 تسبیح لازمی پڑھنی، یعنی 1200 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اور رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ اس بات کو اچھے سے نوٹ کر لیجیے، اگر آپ نے دعا نہیں مانگی، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں تو کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ آج دیکھا جائے تو کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر اس بات پر بات ہی نہیں کرتا کہ یار جو بندہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے، پریشان ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی بھی آپ کو یہ بتاتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، اگر وہ پریشان ہو جاتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وظائف کے چکر میں آ جاتے ہیں کہ وظائف کرنے، اور بہت ہیوی وظائف کرتے ہیں، جس سے ویسے ہی وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں اور مزید ان کے سر پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک برڈن سا پڑ جاتا ہے، اور وہ مزید اور زیادہ ذہنی طور پر اذیت کا شکار یعنی کہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اتنے زیادہ وظائف نہیں کرنے۔ دیکھیں اب فرق آتا ہے آپ میں اور ایک اللہ والے میں، ہم میں اور ایک اللہ والے میں بہت فرق ہے۔ ہم ہیوی وظائف نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی خاص ضرورت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو راز آتا ہے، بعض لوگوں کا سر بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، پوچھیں ان سے جو ہیوی وظائف کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں، ان کی طبیعت میں عجیب سی گڑبڑ یعنی گھبراہٹ وغیرہ ہونا، دل کی دھڑکن بڑھ جانا، سر میں ایک بھاری پن ہو جانا، سر پر دباؤ محسوس ہونا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب حد سے زیادہ پڑھائی کی جائے۔ تو اس لیے آپ نے یہ سمپل سا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے، اور سمپل سا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو یہ دیکھیے کہ کیسے آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ 21 دن کیجئے، آپ یہ دیکھیے گا کچھ ہی دنوں میں جب آپ کو اس سے فائدہ پہنچنے لگے تو یقین مانیے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ خود ہی اسے پوری زندگی کے لیے کر دیں گے، اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ملنا ہے۔ اور ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا بس۔ اور اگر آج سے ہی آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ ویڈیو میری ذرا سی بھی اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے کہ ہاں یہ آج سے ہی عمل کریں گے اور آسان سا عمل ہے، تو کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔